میجر طفیل نے کچھ تحمل کے بعد کہنا شروع کیا، میں نے اپنا ہاتھ کٹنے بلکہ خود کاٹنے کا واقعہ اب تک کسی کو نہیں سنایا۔ آج آپ کو سناتا ہوں۔ شاید واقعی اس میں آپ کے لیے کوئی غور کرنے کا نقطہ اور عبرت کا سامان ہو۔ میری ریجیمنٹ کا ایک سکھ میجر نہال سنگھ اور میں اندھیری رات میں گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلے اور برما کے محاذ سے سر پٹ بھاگے۔ برما گھنے، گنجان، تاریک اور خطرناک جنگلوں کا ملک ہے جن میں سے گزرنا بڑا دشوار کام تھا۔ جنگلی درندوں کے اچانک حملے کا ہر وقت ڈر اور راستے نامعلوم بلکہ ناپید۔ بہرحال ہم نے اندازے سے ہندوستانی صوبہ آسام کا رخ کیا، جہاں جاپانی بمباری کے باوجود ہنوز انگریزی تسلط برقرار تھا۔ گھنے جنگلوں میں ہم راستہ کانٹنے چھانٹتے چلے جا رہے تھے۔ دنوں کی گنتی نہ راتوں کا شمار یاد رہا۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہوتا جا رہا تھا۔ جنگلی پھلوں اور ندی نالوں کے پانی پر گزارا ہونے لگا۔ بعض دفعہ درندوں اور خطرناک سانپوں سے بھی واسطہ پڑا، مگر ان سے بچ کر آگے نکل جاتے رہے۔ ایک دن اچانک سامنے کھلی جگہ پر ایک قبرستان دکھائی دیا۔ 25-30 قبریں ہوں گی۔ ارد گرد کوئی آبادی نہ تھی، کبھی ہوگی، لیکن اب تو یہاں کے مکین مر کھپ چکے تھے یا جنگ کے خطرات سوں کر کہیں دور محفوظ مقامات پر جا چکے تھے۔ شکستہ ویران اور زمین بوس جھونپڑیوں میں ہو کا عالم تھا۔ ہم نے وہاں کھانے کی چیزیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ مایوس ہو کر ہم اپنی راہ کی طرف چلے تھے کہ اچانک ایک قبر سے مردے کی تقریباً آدھی لاش باہر نکلی ہوئی، کچھ گلی سڑی اور کچھ بچی ہوئی دکھائی دی۔ اس پر ایک چھوٹے سائز کے کچھوے کے برابر بچھو بیٹھا اسے بار بار ڈنک مارتا تھا، اور لاش سے خوفناک چیخیں نکلتی تھی جو زندہ انسانوں اور جانوروں کو دہلانے بلکہ بے ہوش کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ یہ ایک خاص وحشت ناک اور دہشت انگیز منظر تھا۔ میجر نہال سنگھ نے بچھو پر گولی چلا دی۔ میں نے اسے سختی سے منع کیا اور اپنی راہ لینے کے لیے کہا کہ پتہ نہیں اس مردے اور بچھو کا کیا معاملہ ہے۔ کوئی خدائی بھید ہے، ہمیں اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ لیکن میجر نہال سنگھ آخر سکھ تھا۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور بظاہر مسلم قبرستان کے ایک مردے کو بچھو سے بچانے کے لیے دوبارہ گولی داغ دی۔ پھر ایک شعلہ سا نکلا، لیکن بچھو پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر بچھو ناشت کو چھوڑ کر ہماری طرف بڑھا۔ میں نے نہال سنگھ سے کہا کہ اب بھاگو یہاں سے۔ بچھو کا ناشت کو چھوڑ کر ہماری طرف بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ ہم نے گھوڑے سر پر دوڑا دیے۔ خاصے دور آگے جا کر پیچھے نظر ڈالی تو بچھو ہمارے تعاقب میں تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ ہم نے گھوڑوں کو پھر ایڑ لگائی۔ چند میل آگے جا کر ایک ندی سامنے آ گئی جو خاصی گہری معلوم ہوتی تھی۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچنے لگے کہ ندی میں گھوڑے ڈال دیں یا کنارے کنارے چل کر کوئی پل گھاٹ وغیرہ تلاش کیا جائے، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ دیکھا وہی بچھو ہمارے قریب پہنچنا چاہتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جنگ آزمودہ اور مسلح فوجی ہونے کے باوجود ہم پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی اور ہمارے گھوڑے ٹاپے مارنے لگے جیسے وہ بھی بچھو سے خوفزدہ ہو گئے ہوں۔ بچھو کا رخ نہال سنگھ کی طرف تھا۔ نہال سنگھ نے خوف اور حواس باختی کے عالم میں اپنا گھوڑا ندی میں ڈال دیا۔ اس کے تعاقب میں بچھو بھی ندی میں اتر گیا۔ خدا جانے بچھو نے اسے پاؤں یا ٹانگ یا جسم کے کسی حصے پر کاٹا کہ گھوڑے نے بھی اس غیر معمولی قسم کے بچھو کی آمد سے خوف محسوس کیا۔ اس پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ نہال سنگھ نے کربناک چیخ کے ساتھ مجھے پکارا، طفیل میں ڈوب رہا ہوں، جل رہا ہوں، مجھے بچھو سے بچاؤ، بچاؤ۔ میں نے بھی گھوڑے کو ندی میں ڈال دیا اور سہارے کے لیے بایاں ہاتھ نہال سنگھ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہاں ندی کا عام پانی نہیں بلکہ آگ کا زہریلا لاوا بہہ رہا ہے جو نہ صرف میرے ہاتھ کو جلا ڈالے گا بلکہ میرے باقی جسم کو بھی مکئی کے بھٹے کی طرح ابال کر رکھ دے گا۔ میں نے اوسان باہر رکھے اور جلدی سے فوجی خنجر نکالا اور اپنا بایاں ہاتھ کاٹ کر پھینک دیا۔ میں نے اپنے آپ کو نہال سنگھ کی گرفت سے چھڑا لیا تھا، لہٰذا جلدی سے گھوڑے سمیت کنارے کا رخ کیا۔ میجر نہال سنگھ مجھے آوازیں دیتے دیتے اور درد سے چیختے کراہتے گھوڑے سمیت کھولتے پانی کی دیگ میں ڈوب چکا تھا، اور سطح آب پر بڑے بڑے آتشین بلبلے اٹھ رہے تھے۔ کنارے کے قریب پانی کا درجہ حرارت نارمل معلوم ہوا
وہ قہر خداوندی بچھو اپنا کام کر کے جا چکا تھا، مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اللہ کے لشکروں میں سے وہ اکیلا ایک غیبی لشکر کے مانند تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی تعارض نہیں کیا، غالباً جدھر سے آیا تھا ادھر ہی کی طرف لوٹ گیا۔ یہ کہتے ہوئے ٹنڈے میجر طفیل کو جرجری سی آ گئی اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ چچا احمد خان نے میجر طفیل سے پوچھا۔ میں نے پٹی باندھی اور جوں توں کر کے جنگل، پہاڑ، ندی نالے عبور کرتا ہوا، جنگلی درندوں سے بچتا بچاتا، کہیں جنگلی پھل کھاتا ہوا، بالآخر ایک بیس کیمپ پہ پہنچ گیا۔ میں ادموا ہو چکا تھا۔ بیس کمانڈر کو رپورٹ کی اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ کئی دن تک کیمپ اسپتال میں میرا علاج ہوتا رہا اور آرام کرنے کا موقع دیا گیا۔ کیمپ کمانڈر نے آرڈر جاری کیا کہ فوجی افسر اور سپاہی جنگلوں، قبرستانوں اور مقامی لوگوں کی بستیوں سے گزرتے وقت کسی قسم کی غیر ضروری دخل اندازی نہ کیا کریں۔ بیس کیمپ سے آپ کو کہاں بھیجا گیا؟ میں نے پوچھا۔ میں مستقل ملازمت کے قابل نہیں رہا تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد مجھے پینشن پر گھر بھیج دیا گیا۔ جنگ کے خاتمے پر جب فوجیوں کی سول زندگی میں بحالی کا پروگرام شروع کیا گیا تو مجھے اس محکمے میں ملازمت مل گئی۔ اللہ کا شکر ہے۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی پر کیا اثر ڈالا؟ چچا کا اگلا سوال تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے میں کوئی خاص مذہبی آدمی نہ تھا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ضرور تھا، مگر نماز، روزے اور دیگر دینی اعمال پر عملاً کاربند نہ تھا۔ لیکن اس واقعے نے میرے قلب و ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں موت کے بعد زندگی، قبر کے عذاب و ثواب، قیامت، حشر، پل صراط وغیرہ کے متعلق سوچنے لگا۔ قرآن و حدیث کے مطالعے، علماء و اہل دل حضرات سے گفتگو کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ نے دنیا ابس پیدا نہیں کی۔ اس دنیا بلکہ ساری کائنات اور ہماری زندگیوں کا ایک مقصد ہے۔ ہمیں اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہاں مکافات عمل کا اصول جاری ہے۔ انسان کو آخرت کا آزاد سفر تیار کرتے رہنا چاہیے۔